منیر اکرم صاحب، ایک پاکستان کو پتہ نہیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کہ جب سے آپ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹو بن گئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، آپ جو اپنی تحریر لکھتے تھے ڈان کے اندر، جو ایک بہت بڑا ریال پولیٹک انالیسس ہوتا تھا، ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوتی تھی، وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. کیا اس سٹیج پہ جب آپ وہاں موجود ہیں نیو یارک میں اور وہاں سے آپ ساؤتھ ایشیا کو دیکھ رہے ہیں، وے فارورڈ ہے کیا؟ جس قسم کی نفرتوں کے اور فیشزم کے بھوت ننگے ہو کے اس وقت ہندوستان میں ناچ رہے ہیں، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے ہمارے لیے؟ السلام علیکم موہت بھائی. دیکھیں، جو آپ نے سوال یہ پوچھا ہے، اس کا جواب میرے خیال میں سب میں بہتر جواب اروندھتی رائے نے دیا. اور میں آپ کو اس نے جو کہا ایک لیکچر میں، وہ میں پڑھ لوں، انگریزی میں ہے. وہ کہتی ہے، India has always functioned as an upper caste Hindu state. But the conceit of secularism, hypocritical though it may be, is the only shard of coherence that makes India possible. This hypocrisy was the best thing we had. Without it, India will end. یہ اس کا کنکلوژن ہے. آپ ہمارا جو مشکل ہے، جو چیلنج ہے، میں اگر اس کو اردو میں کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے ویورز ایسے ہیں جو اس کو انگریزی میں نہیں سمجھ سکے ہوں گے، آپ نے جو پڑھ کے سنایا، یعنی اروندھتی رائے جو ہندوستان کی انتہائی ممتاز ناولسٹ، رائٹر، مفکر اور انٹلیکچوئل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے ایک ایلیٹسٹ، ایک اپر درجے کی، جو اونچے درجے کی ہندو کاسٹ تھی، اس کا گورننس ماڈل تھا، لیکن ایک منافقت، ایک ہپوکریسی، ایک اس کے اوپر کور ڈالا ہوا تھا سیکولرزم کا. لیکن اب وہ کور جو ہے، اور وہ کور ضروری تھا ہندوستان کو فنکشن کرنے کے لیے، لیکن اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیٹکس نے وہ ماسک یا وہ کور جو ہے اس سے بھی ہٹا دیا ہے. یہی آپ نے کہا نا ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب؟ جی منوج بھائی، یہی میرا کہنا تھا. تو میرے خیال میں جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، جو مودی حکومت جو برقرار کر رہی ہے کشمیر میں اور باقی ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ ہندوستان کے لیے بہت بدتر ہوگا، بہت ڈینجرس ہوگا. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جو کشمیری عوام کو جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں. جو کشمیری کاز ہے، ان کی جو لیجیٹمیٹ کاز ہے، ریزسٹنس ہے، اس کو کس طرح سے ہم دنیا میں بتا سکتے ہیں کہ یہ لیجیٹمیسی ہے. اس پہ جو ٹیررزم کا دبا دیا تھا وہ صحیح نہیں ہے. اور ہندوستان کو اور پورے جو ممالک ہیں دنیا میں، ان کو کس طرح سے ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا جو رخ ہے، یہ ایک ڈینجرس رخ ہے، جس میں یا تو جینوسائیڈ ہوگا یا جنگ ہو سکتی ہے. آپ کو اس میں کیا کامیابی ہو رہی ہے؟ بیکاز آپ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے، تو اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی ہو رہی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو ٹرینڈز ایمرج کر رہے ہیں نریندر مودی کے ہندوستان سے فیشزم کے، یہ در حقیقت نازی قسم کی فیشزم ہے؟ یہ دیکھیں، میرے خیال میں جو پاپولر لیول پر اگر آپ لوگوں سے اگر بات کریں تو ان کو بالکل ابھی ظاہر ہو گیا ہے کہ ہندوستان جو زیادتیاں کر رہا ہے کشمیر میں، اس کی حقیقت وہ جانتے ہیں. جہاں تک لیجیٹمیسی کشمیر کی جو کاز ہے، وہ واپس دنیا کے سامنے آ گیا ہے اور انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. جو ہندوستان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کچھ اور لوگوں کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے. سیکیورٹی کونسل نے 3 مرتبہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے انٹرنیشنل فورمز میں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں. اسپیشل راپورٹرز جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کی، وہ سب اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور جو کشمیری سیلف ڈٹرمنیشن، اس کو پاپولر لیول پر اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہے. اب صرف رہتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں
جو طاقتیں ہیں جن کو فیصلے کرنے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی کچھ ایسے انٹرسٹ ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہیں، الائنمنٹس ہیں، جس وجہ سے وہ ہندوستان کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو فیصلے کروانے ہیں انٹرنیشنل لیول پر وہ رکے ہوئے ہیں۔ پر یہ ایک لمبا کیمپین ہوگا، اس میں ہم نے پریشر لے آنا ہے، انٹرنیشنل اوپینین کا پریشر لے آنا ہے ان حکومت پہ، ہندوستان پر، اور یہ جو فیصلے ان کے ہیں وہ ہم نے کروانے ہیں on the basis of justice and the Security Council resolutions۔ تو یہ لمبا کیمپین ہے، پر میرے خیال میں 1 سال میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ اسٹریٹجک سچویشن دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں، وہ بدل گئی ہے۔ پاکستان از نو لانگر آن دا ڈیفینسو، وی آر آن دی offensive۔ ہمارے تعلقات خطے میں بالکل بہتر ہو گئے ہیں، ہندوستان کے تعلقات خطے میں برے ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ اسٹریٹجک جو پکچر ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اچھا، ہمارا میرے ساتھ رہیں مجھ اس کو ایک آگے چلنے دیں۔ ایمبیسڈر منیر اکرم نے جو ایک ویو دیا ہے نیو یارک سے، پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں، مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، اسی کو لے کر اگر میں کوئکلی جاؤں، شمشاد احمد خان صاحب آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے جو ایمبیسڈر منیر اکرم نے کہا؟ دیکھیے، منیر نے بڑی اچھی حوصلہ افزا بات کی ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق دنیا آج اس کشمیر کے مسئلے کی حقیقت جان گئی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اب صرف مشکل جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے رویوں کی ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، لیکن یہ سچویشن ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو گزشتہ 70 سال سے یہی چیز ہے، یہ مسئلہ وہی ہے، اور انڈیا ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے اپنا جو کلاؤڈ تھا، اس کا اکنامک کلاؤڈ، جو پولیٹیکل کلاؤڈ، بڑا سائز ہونے کے ناطے اس نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ان طاقتوں کا رویہ نہیں بدل سکے جن طاقتوں کے رویے کی وجہ سے انڈیا یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ یعنی گزشتہ 6-7 سال سے جو مودی نے کھیل رچایا ہوا ہے، یعنی ایک ہندو راشٹرا جس کو بلڈ کر رہا ہے، جس کی تعمیر کر رہا ہے، وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، جس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک میں اس کی جو ساکھ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ انڈیا کے جو عوام ہیں وہ ناخوش ہیں اس کی پالیسیوں سے۔ جو انڈیا آج تک ایک بڑی جمہوریت کے طور پر دیکھا جاتا تھا، آج وہ ایک ورسٹ آٹوکریسی بن گئی ہے، جہاں ایک ناپسی سوچ کا بندہ، فاشسٹ سوچ کا بندہ اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے غلط فیصلے کر رہا ہے۔ تو میں منیر کی بات کی طرف جاؤں گا۔ کشمیر کے حوالے سے ہمیں 5 اگست 2019 کو ایک بہت بڑا موقع ملا۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو یہ بتانا شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ ہوا 5 اگست کو، اس سے اگلے دن یہاں ایک گروپ ہے بڑا، جس میں ہم سب ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے شعبوں سے، تو سب بہت غصے سے بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ آخر میں مجھے موقع ملا تو میں نے صرف اتنا کہا کہ میں آپ سب سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 370 آرٹیکل ایبروگیٹ ہوا ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، ٹھیک، اور یہ ہمارے لیے اب وہ چیلنج نہیں بلکہ ایک اپرچونٹی کے طور پر آیا ہے، کیونکہ 1947 میں انڈیا نے کشمیر کو آکیوپائی کیا۔ 2 سال کے بعد انڈیا نے یہ آرٹیکل 370 کا پردہ ڈال کر اپنا جو ایگریشن تھا اس کو کور اپ کر دیا تھا۔ تو 70 سال تک یہ جو ایگریشن تھا کور رہا، پردے کے پیچھے رہا، جو پچھلے سال مودی کی حرکت کے نتیجے میں وہ پردہ اٹھ گیا، دنیا کو ایگریشن نیکڈ آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، ذرا آج کے پروگرام پہ یہ کہا کرتا تھا، یہاں ذرا رکے، میں اسی پوائنٹ پہ میں کاؤنٹر ویو لینا چاہتا ہوں۔ اکرام سہگل صاحب، ہندوستان میں تو شادیانے بجائے جاتے ہیں، ہم جو یہ تجزیہ یہاں پہ آفر کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں سے تو وہاں تو ان کی پاپولیرٹی میں بی جے پی کی، RSS کی، وشو ہندو پریشاد کی، نریندر مودی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ تو ایک ڈفرنٹ ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو یہ غلط انفارمیشن ہے۔
میں بالکل اگری کرتا ہوں امبیسڈر منیر اکرم صاحب سے اور امبیسڈر شمشاد صاحب سے، کیونکہ ڈفرینٹ ان کی وہ بیسکلی ان کی دونوں ویوز کنسائڈ کرتی ہیں، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسے منجی ہوئے ڈپلومیٹ ہمیں ریپرزینٹ کرتے رہے پاکستان میں اور کرتے ہیں۔